اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، میں چند باتیں بتانا چاہ رہا ہوں مختصر۔ یہ ایام حج ہے، شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے تینوں کی یادگار ہے، اور اس میں پورا جو ارکان کر رہے ہیں حاجیاں، یہ تینوں کی یادگار ہے۔ تو ہم لوگ ہے نا، حج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس میں سب چیزیں آ جا رہی۔ تو اب جو ہے حج آنے والے تھوڑے دنوں میں اسٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حج میں جو ارکان ہے، جو ایام ہے، حج مکمل ہے، 5 دن پہ مشتمل ہے۔ پہلے ہے نا ہم لوگ ہے نا مکے میں ہے نا، مکے سے نکلنا ہے، مکے میں طواف کرنا ہے۔ حج تمتع میں کیا ہے؟ طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، احرام کھولنا، پھر احرام حج کا بننا ہے۔ پھر وہاں سے نکلنا ہے اپنے کو مینا کے لیے۔ مینا کے لیے ظہر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے، اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر پورا مینا میں رہیں گے، مسجد خیف کے قریب میں۔ وہاں سے نکلیں گے صبح فجر کے بعد عرفات کے لیے۔ عرفات کا دن 9 ہے، 9 ذی الحجہ ہے۔ وہاں سے عرفات سے نکلیں گے، ہم جائیں گے مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ میں قیام کرنا ہے، اس کے اندر جگہ ملی تو بہتر ہے، اور وہاں پہ ہے نا 2 نمازیں ادا کرنا ہے، ظہر اور عصر ملا کے قصر کرنا ہے۔ وہ دونوں نمازوں کے بعد ہے نا 9 ذی الحجہ کے اندر مغرب تک رہنا ہے وہاں پر، مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں سے مغرب اور عشاء ہے نا مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ مزدلفہ سے ہم نکلیں گے، عشاء اور مغرب عشاء مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ وہاں پہ رات میں قیام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے مزدلفہ میں۔ وہاں پہ کنکریاں چنیں گے، اور 3 شیطانوں کے لیے وہاں پہ رات میں قیام ہے۔ فجر پڑھ کے وہاں سے نکلیں گے سیدھا مینا کے لیے۔ مینا میں جائیں گے، سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، 7 کنکریاں۔ اس کے بعد ہے نا آئیں گے، قربانی دیں گے۔ قربانی جیسے دیے، اس کے بعد مال نکالیں گے۔ مال نکالنے کے بعد احرام ہے نا، احرام سے بری ہو جائیں گے، پھر نارمل لباس میں آ جائیں گے۔ پھر وہاں سے میں نے طواف زیارہ کرنا ہے، وہ بھی اہم ہے، فرض ہے طواف زیارہ۔ طواف زیارہ کے بعد پھر مغرب سے پہلے مینا میں آ جانا ہے۔ مینا میں 3 دن قیام ہے، 10، 11، 12، 3 دن ہے، 10 کے بعد 11، 12، تو 12 تک ہے۔ 12 تک تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، مجلے کو، چھوٹے کو۔ پھر اس کے بعد طواف وداع ہے۔ 12 کے بعد طواف وداع کرنے کے بعد حج کے 5 دن ختم ہو گئے۔ پھر آپ ہے نا اپنے وطن کو واپس ہو جا سکتے، یا مدینے میں ہے نا قیام کرنا ہے 8 دن، 40 نمازیں پڑھنا ہے۔ وہ حج کے اندر نہیں آتا۔ اب جو دور سے آ رہے ہیں وہ لوگوں کو تو پڑھنا ضروری ہے، اور مقامی لوگ تو صرف ہے نا 5 دن ادا کر کے اپنے مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہے نا حج مکمل ہو گیا 5 دن میں۔ تو ہم لوگ ہے نا حج میں پابندیاں کیا ہے، وہ پابندیاں کرنا ضروری ہے، اور اس میں کیا ہے، عطر نہیں لگانا ہے، اور بالوں کو نکالنا نہیں ہے، اور فالتو کاموں میں نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر میں اور تلاوت میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ اسی طرح حج کے جو ایام ہو گئے 5 دن مکمل ہو گئے۔ اس طرح میں مختصر بیان کیا۔
بھائیوں انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ فرمائیے. جزاک اللہ خیر. اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو ہے نا سبسکرائب کیجیے اور ہے نا فالو کیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.